لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہے یا چند امراض یافتہ لوگ، ایک عجیب کلاس؟ نہیں، یہ ان لوگوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد جب کہیں تو اس سے مراد ہے 16 کروڑ عوام جن کی اکثریت غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو وطن عزیز کی سلامتی کے لیے ہر وقت ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ انہی لوگوں کے لیے تھا، اور ہمارے قائد اعظم نے اپنی انتھک محنت اور دیانتداری سے جو اقبال کی آئیڈیالوجی کو عملی جامہ پہنایا، یعنی کہ پاکستان حاصل کیا، وہ انہی لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن افسوس کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد اور شاید اس کے بعد ایک واحد اکلوتے لیڈر لیاقت علی خان کی وفات کے بعد نہ تو اقبال کی آئیڈیالوجی کو کسی لیڈر یا کسی سیاسی جماعت نے دھیان دیا، اور نہ ہی قائد اعظم کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ پاکستان بننے کے کچھ سال بعد کچھ دانشور جن کی ملکی حالات پہ گہری نظر تھی، انہوں نے ایک آواز اٹھائی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک آواز اٹھائی، جن میں ایک معتبر نام فیض احمد فیض کا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، کوئی انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، اور آخر میں کہتے ہیں نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ یہ منزل ابھی نہیں آئی، تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کردار کشی اس حد تک کی جاتی ہے کہ ان کو اینٹی مسلم کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ فیض تو ایسے مسلمان تھے جن کو اشفاق احمد جیسے دانشور جو ملوکیت کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، وہ بھی صوفی کہہ کر پکارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ فیض احمد فیض کا اتنا دھیما پن، اس قدر درگزر، احتجاج سے گریز، یہ تو صوفیوں کے کام ہے۔ اور فیض اگر حضور کائنات، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ان کے چہیتے غلاموں میں سے ہوتے، اور جب کبھی کسی بد زبان یہودی دکاندار کی دراز نسلی کی خبر ہوتی تو حضور کبھی کبھی ضرور فرماتے، آج فیض کو دیکھو، یہ بھی دھیما ہے، یہ بھی صابر ہے، احتجاج نہیں کرتا اور ہمارے مسلک پر عمل کرتا ہے، ہمارے مسلک یعنی اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اور یہی فیض جب رشیا میں لینن 30 سوار کی تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر میں بھی عین اسلامی تعلیمات کا ہی عکس نظر آتا ہے، جس کا کچھ مفہوم یہ ہے، یہ فیض کی زبانی ہے۔ امن اور آزادی کے حصول اور تکمیل کے متعلق ہوش مند انسانوں میں اختلاف کی گنجائش نہ ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یوں نہیں ہے کہ انسانیت سے اب تک ہر عہد میں متضاد قوتیں ہمیشہ سے برسر اتحاد رہی ہے۔ یہی صورت آج بھی ہے، لیکن آج سے پہلے انسان کو فطرت کے ذخائر پر بہت دسترس اور پیداوار کے ذرائع پر اتنی قدرت نہ تھی کہ ہر لوگ کی ضرورتیں پوری طرح سے تسکین پا سکتی، اس لیے آپس میں لڑائی اور مار پٹائی کا کچھ نہ کچھ جواز ضرور بنتا تھا۔ لیکن آج انسانیت سائنس اور صنعت کی بدولت اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ سب تن بہو بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ قدرت کے بے بہا ذخائر باز اجارہ دانوں اور محسوس طبقوں کی تسکین حوث کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کی بہبود کے لیے کام میں لایا جائے۔ لیکن یہ جبھی ممکن ہے جب معاشرے میں استحصال، اجارہ داری کی بجائے
2009 میں ہم پاکستان کے حالات پر لاگو کریں تو ہو بہو یہی صورتحال بنتی ہے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل سے نوازا ہوا ہے کہ ہر کسی کی بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے، لیکن شرط وہی ہے کہ ان وسائل کو بعض اجارہ داروں کی تسکین حوض کے لیے نہیں بلکہ 16 کروڑ عوام کے لیے بروئے کار لایا جائے. اور تحریک انصاف یہی مقصد لے کر میدان عمل میں نکلی ہوئی ہے کہ عام آدمی کو اس کے حقوق، انصاف، آزادی، برابری اور خوشحالی میسر ہو. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب راج کرے گی حلق خدا، کیونکہ یہی اقبال کی آئیڈیالوجی ہے. اسی لیے قائد اعظم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کیا ہے. اسی لیے فیض نے اس تحریک کو ایک نئی روح پھونکی تھی، اور آج اسی لیے عمران خان نے تحریک انصاف کی شکل میں اس تحریک کو پھر سے زندہ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، نظم پڑھتا ہوں، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی در در دھڑکے گی اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. ہم اہل صفا مردود حرم جب عرض خدا کے قافلے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسجد پہ مسجد پہ بٹھائے جائیں گے. سب